حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسی صورتوں اور آیات کی فضیلت بیان کی ہے جن کا پڑھنا فاقے اور مالی تنگی سے نجات دلا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم صورت واقعہ ہے۔ اس صورت کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو اس کو سوتے وقت پڑھتا ہے اسے رزق کی تنگی کا سامنا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر رات سورۃ واقعہ پڑھی اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ واقعہ کو روزانہ پڑھنا برکت اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ سورت رزق کی فراوانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اس میں قیامت کی نشانیاں، جزا و سزا کا تذکرہ اور مومنوں اور کافروں کے انجام کا بیان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے مظاہر زمین پر مختلف پیداوار، پانی اور زندگی کے بقا کی بات کر کے یہ واضح کرتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ واقعہ کے روحانی اور دنیاوی فائدے کو علماء نے مختلف ذرائع سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، رزق میں اضافہ۔ سورۃ واقعہ کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنانا رزق میں برکت اور فزائش کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، فاقے سے بچاو۔ اس سورت کو پڑھنے سے تنگ دستی اور فاقے سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 3، روحانی سکون۔ اس کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ علماء اسے رات سونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، لیکن اسے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قرآن مجید کی ہر سورت کا ایک مخصوص مقام اور مقصد ہے، اور ان میں سے ہر سورت میں روحانی و عملی فوائد پوشیدہ ہیں۔ انہی میں سے ایک خاص سورت واقعہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ کا سامنا نہ ہوگا۔ اس سورت کا مقصد اور پیغام انسان کو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رزق اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے اور قیامت کے حقیقتوں سے آگاہ فراہم کرتا ہے۔ سورۃ واقعہ کا بنیادی مضمون قیامت کا برپا ہونا، انسانوں کی 3 مختلف اقسام میں تقسیم اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ یہ سورت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ سورۃ واقعہ کا آغاز قیامت کے ہولناک منظر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت ایک یقینی واقعہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس دن زمین کو ہلاک کر اس کے بنیادی اکھاڑ دیے جائیں گے، بنیادیں اکھاڑ دی جائیں گی اور پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر فخر نہ کیا جائے بلکہ آخرت کی تیاری کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینے کے لیے ہر لمحے تیار رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، سابقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کی پیروی کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کے دین کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دی۔ ان لوگوں کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام اور بے انتہا انعامات ہیں۔ نمبر 2،
असहाबुल यमीन। ये वो नेक लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमाल किए, लेकिन इनका मकाम साबिकून से कुछ कम है। इन्हें जन्नत की नेमतें अता की जाएंगी और अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। नंबर 3, असहाबे अल-शिमाल। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात से रोदानगी करते हैं और कुफ्र और गुनाहों में मुब्तला रहे। इन लोगों का अंजाम जहन्नम है, जहां वो अल्लाह की अज़ाब में मुब्तला होंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ इनामात का जिक्र किया है, जैसे कि अनाज और फसलें, पानी, हवा और ज़िंदगी के दीगर ज़रूरियात। अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि क्या तुमने ये सब खुद पैदा किया है या हमने ये सब कुछ अपने हुक्म से पैदा किया है? ये सवालात इंसान को अल्लाह ताला की कुदरत और इसके बेपयान नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाता है। हदीस मुबारका में सूरत वाक़िया को पढ़ने की बहुत फजीलत बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरत वाक़िया पढ़ेगा इसे कभी फाके का सामना नहीं होगा। इस हदीस से मालूम होता है कि ये सूरत बरकत का जरिया है जो इंसान को तंगदस्ती और रिज़्क़ की कमी से महफूज रखती है। सूरत वाक़िया का पढ़ना न सिर्फ माली मुश्किलात में मददगार साबित होता है, बल्कि ये दिल को सुकून भी बख्शता है और अल्लाह पर यकीनी और मजबूत करता है। इसकी तिलावत से इंसान को ये यकीन हासिल होता है कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है और वही इसका कफ़ील है। उलमा के मुताबिक सूरत वाक़िया को रात के वक्त पढ़ना ज़्यादा फजीलत का हामिल है। अमूमन सोने से पहले इसकी तिलावत को मामूल बना लेना बेहतर है। इसके अलावा अगर कोई शख्स रोज़ाना नहीं पढ़ सकता तो वो इसे जुमरात की रात या किसी ख़ास मौके पर भी पढ़ सकता है, लेकिन मुस्तक़बिल मिजाजी और पाबंदी ज़्यादा सवाब का सबब बनती है। नंबर 1, अल्लाह पर भरोसा। इस सूरत के ज़रिए इंसान को ये सबक मिलता है कि अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा रखा जाए, क्योंकि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ वही है। नंबर 2, शुक्रगुजारी। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना और इसकी दी हुई रिज़्क़ को इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, आखिरत की तैयारी। इंसान को यह सबक याद रखना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और क़यामत के दिन हमें अपने अमाल का हिसाब देना होगा। सूरत वाक़िया की तिलावत इंसान के ईमान को तक़वीत बख्शती है, रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया बनती है और इसे अल्लाह के करीब ले जाती है। इस सूरत के बरकत से अल्लाह ताला बंदों को फाके और तंगदस्ती से महफूज रखते हैं और इसके दिल को सुकून अता करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।